عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کے 5ویں سبق کی 5ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جفانی عند رؤیتہم رقادی وواصلنی صداع لن یبینا۔ جفا یجفو جفاءً و جفون، باب نصرہ سے اچٹنا یا تند مزاج ہونا۔ رقاد نیند اور یا متکلم کی ہے، مضاف الیہ ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ واصل یواصل مواصلتاً، ملنا، لاحق ہونا، کسی چیز کا جاری رہنا، کنٹینوسلی کوئی کام ہونا۔ صداع، درد سر۔ بان یبین بیناً و بیوناً، باب ضربہ سے الگ ہونا، دور ہونا۔ ان کو دیکھ کر میری نیند اچٹ گئی ہے، انہیں دیکھ کر میری نیند اچٹ گئی ہے اور مجھے درد سر لاحق ہو گیا ہے، لگاتار سر میں درد ہے، ایسا درد جو ہرگز جدا نہیں ہوگا، ہرگز الگ نہیں ہوگا۔ وَكِدْتُ أَحُسُّ أَنَّ الْأَرْضَ مَادَتْ وَجَوْفَ الْغَمْرِ أَوْشَكَ يَحْتَوِينَا۔ وَجَوْفُ الْغَمْرِ أَوْشَكَ يَحْتَوِينَا، قادہ سے کتو ہے، ان قریب ہونا، اس طرح قریب ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور احس یحس احساساً، باب افعال سے محسوس کرنا۔ ماد یمید میداً و میداناً، باب ضربہ سے ڈگمگانا یا ہلنا۔ الغمر تاریک، لیل غمر تاریک رات۔ احتوی یحتوی احتواءً، باب افتعال سے حاوی ہونا، نگل لینا۔ وَكِدْتُ أَحُسُّ أَنَّ الْأَرْضَ مَادَتْ، اور میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ زمین کھسک رہی ہے، زمین پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہے۔ وَجَوْفُ الْغَمْرِ، اور رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا قریب ہے کہ ہمیں نگل لے۔ اور میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہے اور رات کی تاریکی قریب ہے کہ ہمیں نگل لے یا ہم پر حاوی ہو جائے۔ الی الاولاد یا عباس امحو خطایا واغسل العار المبینا۔ محا یمحو محون، باب نصرہ سے مٹانا، زائل کرنا۔ خطا گناہ، قصور، اور خطا مضاف اور یا متکلم کی مضاف الیہ۔ خطایا میرے قصور، میری خطا۔ العار المبینہ، العار المبین کھلی ہوئی شرم۔ اے عباس، بچوں کے پاس چلو تاکہ میں اپنی خطا مٹاؤں، اپنے گناہوں کی تلافی کروں اور میں کھلی ہوئی شرم کو دھو لوں۔ مراد یہ ہے کہ جو قصور انجانے میں ہم سے ہوا ہے کہ ان غربا کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، تو اب ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خطاؤں کو دھونا چاہتے ہیں۔ فوائم اللہ ملقلل والرواسی کحمل ظلامت المستضعفین۔ فوائم اللہ، اللہ کی قسم۔ القلت جمع قلل وقلال، چوٹی یا بلند حصہ، اور راسیت جمع رواسی، جمع ہوا، گڑا ہوا۔ فوائم اللہ ملقلل الرواسی، تو اللہ کی قسم جمع ہوئے اور مضبوط
چوٹیوں کو اٹھانا بھی ایسا بھاری نہیں ہے. کحمل ظلامت المستضعفین، حمل معنی اٹھانا، اور الظلام معنی مظلوم کی آہ، مظلوم کی فریاد، المستضعفین کمزور، مجبور. تو اللہ کی قسم، جمع ہوئے اور سخت چوٹیوں کا، پہاڑ کی چوٹیوں کا اٹھانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جیسا کہ کمزور اور مجبور لوگوں کی آہ کا اٹھانا. یعنی مظلوم کی فریاد اپنے نتائج کے اعتبار سے ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے بالمقابل پہاڑوں کی چوٹیوں کو اٹھانا آسان ہے. فَأَسْجِينَ الْخُطَى فِي الْمَهْلِ حَتَّى طَوَيْنَا مِنْهُ قَاحِلَةً شَطُونَا. اسجا یسجی اسجاءً باب افعال سے چلانا یا گزارنا. الخطا نقش قدم، المہل آہستگی، اطمینان. فاسجین الخطا فی المہل حتی، تو ہم اطمینان اور سکون سے آہستہ سے چلتے رہے. حتی طوینا منہ، طوا یطوی طین باب ضربہ سے موڑنا یا طے کرنا، راستہ طے کرنا. قاحلہ، القاحل خشک، بنجر یا سوکھا. الشتون دور دراز، سفر شتون دور دراز کا سفر. اور یہاں پر قاحلتاً شتونا کا معنی ہوں گے یہ بھی دور دراز کی مسافت، لمبی مسافت. تو ہم لمبی لمبی ڈگیں بھرتے ہوئے اطمینان سے چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے لمبی مسافت طے کر لی، دور دراز کی مسافت طے کر لی. فَأَدْرَكْنَا الْعَجُوزَ عَلَى قَتَادٍ وَقَدْ أَغْضَتْ مِنَ التَّعَبِ الْجَفُونَ. ادرک یدرکو، ادراک معنی پانا، اور القتاد جھاؤ کا درخت، ایک کانٹے دار درخت. اغضا یغزی اغضاءً باب افعال سے آنکھ بند کرنا، جھپکانا. جفن جمع جفون پلک. تو ہم نے بوڑھی عورت کو جھاؤ کے درخت کے نیچے پایا اور اس کی آنکھیں تکان کی وجہ سے بند ہو گئی تھیں. وجفت قدرها فوق الاثافی فکان سمالها قدرا وطینا. جف یجف معنی سوکھ، جف یجف جفوفا و جفافا باب ضربہ سے خشک ہونا، سوکھ جانا. اثافی چولہا. سمال، السمالۃ جمع سمال، تلچھٹ یا جھاگ. القدر گندا، میلا. طین مٹی. وجفت قدرها فوق الاثافی، اور اس کی ہانڈی چولہے پر سوکھ گئی تھی اور اس کا تلچھٹ مٹی اور گندگی تھی. ہانڈی وغیرہ میں جب کچھ بنایا جاتا ہے تو نچلی سطح پر ایک خاص قسم کی چیز باقی رہ جاتی ہے، اسی کو تلچھٹ کہا جاتا ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ خالص پانی ابل رہا تھا اور ہانڈی جوش مار رہی تھی، اس کے نتیجے میں جو تلچھٹ بچا وہ مٹی اور گندی مٹی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. فَأَفْرَغَهَا وَأَفْعَمَهَا دَقِيقًا بِيُمْنَاهُ وَدَسَّ بِهِ السَّمُونَ. افرغ یفرغ افراغاً معنی انڈیلنا، کسی چیز کو خالی کرنا. افعم یفعم افعاماً معنی باب افعال سے برتن کو اوپر تک بھر دینا. یمناہ اپنے ہاتھوں سے. دس یدس دسن و دسیسن باب نصرہ سے ملانا. السمون گھی. تو انہوں نے ہانڈی کو خالی کیا. وَأَفْعَمَهَا دَقِيقًا، اور اس میں اوپر تک آٹا بھر دیا. بیمناہ اپنے ہاتھوں سے.
ودس به السمون، اور پھر اس میں گھی ملا دیا. وکاد الوقد تحت القدر، وکاد الوقد تحت القدر یخبو فولج فی بقایاہ غصونا. الوقد معنی آگ یا آگ کی لپٹ، القدر ہانڈی، خبا یخبو خبون و خبون باب نصرہ سے آگ کا ٹھنڈا ہونا. اولج یولج علاجن باب افعال سے داخل کرنا یا گھسانا. غصن جمع غصون ٹہنی. وکاد الوقد تحت القدر یخبو، اور قریب تھا کہ آگ کی لپٹ ہانڈی کے نیچے بجھ جاتی، اور آگ کی لپٹ ہانڈی کے نیچے بجھنے کے قریب تھی، تو انہوں نے اس کے بقیہ حصے میں ٹہنیاں داخل کیں، یعنی نیا جو ایندھن تھا وہ اس بجھتی ہوئی آگ میں داخل کیا. مکبا لا یثبطہ دخان تناول من خریہ والعیون. اکب یکب اکبابا باب افعال سے کسی چیز کی طرف جھکنا، اور مکبن ہے جھکتے ہوئے، جھکنے کی حالت میں. ثبت تثبت یتثبت، ثبت یثبت تثبیتا، یہ باب تفعیل سے ہے، باز رکھنا، روکے رکھنا، کسی چیز کو روکنا. دخان جمع ادخنہ و دواخن دھواں یا بھاپ. تناول یتناول تناولا باب تفاعل سے لینا، حاصل کرنا یا ملنا. المنخر جمع مناخر نتنا، ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. العیون آنکھ. مکبن لا یثبتہ دخان، وہ جھکتے ہوئے پھونک مار رہے تھے اور دھواں ان کو نہیں روک رہا تھا. تناول من خریہ، اور وہ ان کی آنکھوں میں اور ان کے نتنوں میں داخل ہو رہا تھا، یعنی آگ جلانے میں ایسے مگن تھے کہ دھواں ان کی آنکھوں میں اور ناک کے نتنوں میں داخل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کام سے رک نہیں رہے تھے. یجید الطبخ تحریکا وغلیا کأنک تشہد الطاہی الفطین. اجاد یجید اجادتا باب افعال سے عمدہ کرنا، اچھا کرنا. طبخن پکانا، کوکنگ کرنا. حرک یحرک تحریکا حرکت دینا یا ہلانا. اور غلا یغلی غلین باب ضربہ سے ہانڈی کا جوش مارنا. یہاں غلین سے مراد ہے خوب پکانا، اچھی طرح پکانا. شہید یشہد شہادتا باب سمع سے دیکھنا یا پانا. طاہی جمع طہات و طواہن باورچی. الفطین ہوشیار، سمجھدار. یجید الطبخ تحریکا وغلیا، وہ اچھی طرح سے کوکنگ کر رہے تھے، اچھی طرح سے پکا رہے تھے، چمچ کو ہلا ہلا کر اور خوب جوش مار کر. بعض ڈشز ایسی ہوتی ہیں کہ جتنے لمبے ٹائم تک ان کو پکایا جائے کھانے میں اسی قدر لذت ہوتی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا پکانا شروع کیا تو ایسا نہیں ہے کہ الٹا سیدھا بس عارضی طور پر بنا دیا ہو، بلکہ مزے لے لے کر کھانا بنا رہے تھے، اور جتنا ٹائم کھانا پکنے کو چاہیے تھا اتنا ٹائم دے رہے تھے. یجید الطبخ، وہ اچھی طرح پکا رہے تھے، عمدہ طریقے پر پکا رہے تھے، چمچ چلا چلا کر اور خوب جوش دے کر. کأنک تشہد الطاہی الفطین، گویا کہ آپ ماہر باورچی کو دیکھ رہے ہو. کھانا پکانے کا انداز ایسا تھا جیسا ماہر باورچیوں کا، ماہر خانسامہ کا ہوا کرتا ہے. فَأَنْضَجَهُ وَنَحْنُ بِجَانِبَيْهِ أَبَى إِصْرَارُهُ أَنْ يَسْتَعِينَ.
انزج ینزج انزاجن، باب افعال سے پکانا، اچھی طرح سے پکانا، بجانبہ ان کے دونوں طرف، ابا یابا اباء و اباءۃ، ناپسند کرنا، اصر یصر اصرارا، کسی بات پر اڑ جانا، اور استعان یستعین استعانۃ، مدد طلب کرنا، فانضجہ ونحن بجانبیہ، تو وہ اسے اچھی طرح سے پکا رہے تھے اور ہم ان کے دونوں سائڈ بیٹھے ہوئے تھے، ابا اصرارہ، اور ان کی ضد نے منع کر دیا تھا، ان یستعین، کہ وہ ہماری مدد لیں، ان کی جو ضد تھی وہ منع کر رہی تھی کہ وہ ہماری مدد نہیں لیں گے، یعنی کھانا بنانے میں بھی یہ چاہتے تھے کہ تنہا اور تنہا کھانا بنا کر بچوں کو کھلائیں۔ چلیے آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل سبق پیش کر دیا جائے گا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔